اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے دو مشغلے ذکر کیے ہیں کہ جو میرے پیارے ہیں دو کاموں میں مشغول رہتے ہیں. ایک کام ذکر ہے، دوسرا کام فکر ہے. ذکر اور فکر. اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ سے ناتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کبھی زبان سے، دل سے، تصور سے اللہ سے جڑے رہتے ہیں. کیونکہ جو ذکر ہے اور ہم وقت اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ سے جوڑے رکھتا ہے. ہمارے اور اللہ کے درمیان جو جوڑنے والی چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے اور کوئی چیز نہیں. میں اور آپ نام سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے نام ہمیں دیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. یہ پیارے پیارے میرے نام ہے، اس کے ذریعے مجھے پکارو. ورنہ کہاں یہ انسان اور کہاں اللہ کی ذات ہے. ہمیں اپنا تک پہنچنے کے لیے اپنے نام دیے کہ میرا نام جب تم لوگے مجھ تک آ جاؤ گے، میرا نام تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا. اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مشروع ہے کہ وہ اللہ کا نام ہے. ہر بدلتی حالت پر ایک دعا ہے. ہر بدلتی حالت میرے آپ کی زندگی میں 24 گھنٹے میں جب بھی ہماری کوئی نئی حالت آئے گی تو رسول اللہ نے ایک دعا تلقین کر دی جو اللہم سے شروع ہوتی ہے. ہر دعا ربنا سے شروع ہوتی ہے دعا. ہر بدلتی حالت. آپ صبح کو سو کر اٹھے، آپ کی حالت بدل گئی، آپ نیند سے بیدار ہوئے، دعا آ گئی. اب آپ بیت الخلاء میں گئے، حالت بدلی، دعا آ گئی. بیت الخلاء سے باہر نکلے، حالت تبدیل ہوئی، دعا آ گئی. اب آپ نے وضو کیا، حالت بدلی، دعا آ گئی. وضو کر لیا، حالت بدلی، دعا آ گئی. اب آپ کسی بھی کھانے میں مشغول ہوئے، حالت بدلی، دعا آ گئی. کھانا ختم کر لیا، حالت بدلی، دعا آ گئی. آپ گھر سے باہر نکلنے لگے، حالت بدلی، دعا آ گئی. گھر میں واپس آئے، حالت بدلی، دعا آ گئی. ہر بدلتی حالت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام سکھایا کہ اللہم ربنا، کوئی نہ کوئی نام لے کر، تاکہ جب بھی کسی نئی جگہ پر تم انٹر ہو، خدا کے نام سے داخل ہو، تو وہ درمیان کا جتنا بھی وقفہ ہوگا جس میں آپ ایک حالت پر رہو گے وہ اللہ کے ذکر میں شمار ہوگا. اب بیت الخلاء میں داخل ہوئے، آپ نے دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ لی. بیت الخلاء میں چلے، خاموش بیٹھے، سجدہ کر کے باہر آ گئے، دعا پڑھ لی، غفرانک، اللہ معاف کر دے. اب یہ جو بیچ کے 5-10 منٹ تھے ایسی حالت کے اس کو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہم ذکر میں شمار کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم داخل بھی ہمارے نام پر ہوئے، نکلے بھی ہمارے نام پر. روٹی کھا رہے ہو، نام سے شروع کی، نام پر ختم کی. روٹی کھانا شمار نہیں ہو رہا، ذکر شمار ہو رہا ہے. کہیں یہ تو یاد ہر وقت اللہ کو یاد کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے جو واسطہ بنایا وہ اپنا نام بنایا ہے. لیکن الذین یذکرون اللہ، میرے پیارے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے، قیاماً، کھڑے ہیں تب بھی، قعوداً، بیٹھے تب بھی.
والا جنوبی لیٹے تب بھی ہم ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے مومن کا کہ اپنی زبان سے اپنے دل سے یاد کرنا بھی یاد کرنا ہے. والا کو دل سے آپ یاد کرنا. یہ موبائل والے ساتھی سے کہیں بعد میں دیکھیں گے چیز, یا باہر الگ ہو کر دیکھیں, یا الگ ہو کر دیکھیں, الگ بیٹھ کر بس کہہ دی کوئی نہیں بیٹھ. یہ ایک حالت ہے, ایک یہ کام ہے ہمارا, ہم تو اللہ کو یاد کریں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ شیطان آپ کو شکار کرے گا نہ نفس. جب مولا کے ساتھ مشغول ہوں گے تو شیطان کیسے شکار کرے گا مجھے بتاؤ, بولو. کیونکہ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی عنایات اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا نا. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, جو مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. تو وہ آدمی کس میں آ جاتا ہے؟ حفاظت میں, حصار میں آ جاتا ہے, حصار میں آ گیا. اب نہ نفس اس کو شکار کر پائے گا نہ شیطان شکار پائے گا, کیونکہ وہ قلعے میں. آپ یہاں بیٹھے ہو, نفس اور شیطان کیسے شکار کرے گا آپ کو بتائیے. یہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی حیران ہے, نفس بھی مشکل میں ہے. شیطان بھی حیران ہے, نفس بھی مشکل میں ہے. جس کو بہکانا تو وہ شیخ کی محفل میں اس کو بہکائے گا. یہ جو ہمیں مسئلہ دیا نا, یہ تفکرون, ہر وقت یہ مولا کو یاد کرے, دراصل ہمیں نفس اور شیطان سے بچاتا ہے اور ہمیں مولا کا بناتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. نفس اور شیطان کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب غفلت ہوتی ہے. بس صاف لکھا ہے, جب ہی غفلت آئی نفس اور شیطان آئے, انہوں نے دیکھا یہ غافل ہے, بس فوراً آ گئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بائیں طرف سے پیچھے سے شیطان اپنا منہ اندر ڈالتا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ قلب غافل ہے, یعنی قلب غافل ہے. یوسوس فی صدور الناس, وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. اور اگر دل ذاکر ہے, دل میں نور ہے, دل بیدار ہے, متیقظ ہے, اور میں فوراً خنفا پیچھے ہٹ جاتا, جسے خناس کہتے ہیں, آگے جا کے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی دو وجہ سے دو طرح ہٹتا ہے, یا تو وسوسے ڈال کر اپنی ٹینکی وہاں اس کی بھر دیتا ہے وسوسے, خانہ سے پیچھے ہو جاتا ہے, یا وہ دل کو ذاکر دیکھتا ہے تو خوف کی وجہ سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ اس کو کرن لگتا ہے. تو پہلا مشغلہ یہ دیا. اور دوسرا مشغلہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, زمین آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں. اللہ نے مجھے کیسا بنایا, مجھے مسلمان بنایا, اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دیں, زمین آسمان چاند سورج سب ہمارے لیے بنائے. جب یہ تفکر کرتا ہے, اس تفکر سے انسان میں شکر پیدا ہوتا ہے, ذکر سے تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ سے, اور تفکر سے شکر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کی عظمت کھلتی, واہ واہ اللہ کیسی کیسی نعمتیں آپ نے دی, واہ 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 واہ. یہ اس لیے کا زمین آسمان, یعنی تم اتنی چھوٹی سی شکر وہ نہ کرو, یار مجھے تو روٹی نہیں مل رہی, میرے تو کاروبار ٹھیک نہیں ہے, میرے ساتھ تو اللہ کا کام. بھائی پوری کائنات تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے, سورج تیرے لیے نکلتا ہے, ہوائیں, بارش کا نظام سارا تیرے لیے ہے, تو اپنی چھوٹی سی چیز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. لے فرمایا بڑی چیزوں پر غور کرو گے تو چھوٹی چیزوں کی فکر بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. بندہ کبھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی جگہ اس کی کلی اڑ جاتی, چھوٹی جگہ کلی اڑ گئی, چھوٹی جگہ کلی اڑ گئی. یہ میرے پاس سائیکل نہیں ہے, میرے پاس سائیکل نہیں ہے, میرے پاس کیا ہے, ساری دنیا میرے پاس سائیکل نہیں. یہ نہیں دیکھتا اللہ نے ایمان دیا, گھر دیا, نوکری دی, بیوی دیے, بچے دیے, زمین آسمان میرے لیے بنائے, سائیکل پہ کلی اڑی ہوئی ہے, اس پہ ناشکری کرنے تیار ہے, بے شمار نعمتوں کو جو ہے نا وہ نظر سے گرائے ہوئے. یہ فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض, ہمارے پیارے پوری کائنات میں فکر کرتے ہیں. جو فکر کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ ما خلقتا ھذا باطلا, اللہ یہ ساری چیزیں بیکار نہیں ہیں.
وقنا عذاب النار ہے، اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا ہے، اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی بڑی طاقت ہے آپ میں، اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا۔ معافیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اس لیے دو مشغلے ہیں مومن کے، ذکر اور فکر، ان میں وقت لگایا کرو۔ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے تھوڑی دیر فکر کرے، تھوڑی 5-10 منٹ بھی فکر کرتا ہے، 5-10 منٹ بھی سالوں کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ کی عظمت کھلے گی، معرفت آئے گی، اور شکر کرو گے تو عبادت وہاں نہیں پہنچائے گی جہاں آپ کوئی فکر پہنچا دے گا۔ انسان اصل میں ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کے روٹین میں چل رہی بس ٹھیک ہے، صبح اٹھے شام اٹھے صبح اٹھے، کبھی ہم نے رکن سوچا کہ اس کائنات اللہ نے عظیم الشان بنائی ہے، اور کیسے عظیم الشان روحانی اور جسمانی نعمتیں میرے اور آپ کے لیے، اپنے محبوب پیغمبر کو ہم میں بھیجا، اپنی سب سے پیاری کتاب ہمارے لیے بھیجی، پھر اس کے محافظین بھیجے جن نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے آج بھی وہ رسول اللہ کی باتیں بھی محفوظ ہیں، قرآن بھی محفوظ ہم تک پہنچ گیا۔ وہ پہلے طبقے نے کتنی قربانیاں دی، کتنی سارا زور ان کے اوپر۔ آپ بتاؤ بلڈنگ کھڑی کر دو آپ 16 منزلہ 20 منزلہ 50 منزلہ، ان سب کا زور کس کے اوپر؟ اس کا زور اس بنیاد پر ہے جو ڈالی گئی، سارا اس نے زور اٹھایا ہوا ہے، سارا زور اس عظیم الشان بلڈنگ کا، اسلام کی جو قیامت تک رہے گی، صحابہ اکرام نے اٹھایا تھا، جانیں دے دی، سب کچھ دے دیا، سب کاروبار چھوڑ دیا، سب کچھ کر دیا تاکہ اس پر ہم تک اب دین پہنچ گیا۔ قرآن مجید کا ایک زیر زبر محفوظ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی محفوظ، مدینہ شریف میں جاؤ حاضری دیتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے حاضری دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور آپ کی اقوال الفاظ آپ کی ساری باتیں محفوظ، امت نے یاد کر کے قربانیاں دے دی، ایسی ایسی قربانیاں میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کا صرف اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے رات دن تج دیے، لیکن تاکہ یہ محفوظ ہو جائے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہو جائے۔ آج امت تک پہنچی، آج امت اس پر عمل کر رہی، میں جو آپ عمل کر رہے ہیں، ایک نماز ہی کو لے لیں، ایک نماز کو لے لیں، جو ہم اللہ اکبر شروع کرتے تکبیر تحریمہ سے اور پھر سلام پر لے آتے ہیں، بتائے قرآن مجید کا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پوری تفسیر رسول اللہ نے ایک ایک چیز بتائی، ایک ایک، یا سبحان اللہ پڑھنا ہے، یا الحمدللہ پڑھنا ہے، یا فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور صحابہ اکرام نے آپ سے وہ ایک باتیں لی، امت تک پہنچا دی، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایک بات بھی مجھ سے لے تو پہنچا دے، ربما مبلغ وعلہ من سامن، شاید جس کو تم پہنچا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے والا ہو۔ بتاؤ صحابہ کی اکثریت تو غربا کی تھی، صحابہ میں اکثریت تو غریبوں کی تھی، پھر انہی سے زکوٰۃ کی حدیثیں آ رہی، اگر وہ کہتے ہیں ہم نے تو کون سی زکوٰۃ دینی ہے، دادا ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ نہیں پچھلوں کے کام آئیں گی، پچھلوں کام آ رہی، مشر کی حدیث ہے، کتنی ایسی حدیث ہے جو خود ان پر اس کا عمل معافی تھا، لیکن امت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، آنے والی امت کے لیے اس میں رستے نکل رہے ہیں۔ ابھی زکوٰۃ کیسے دیں؟ صحابہ ایک دیکھتے بھئی ہم پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہمیں اس مسئلے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے آپ کو آج زکوٰۃ کے مسئلے کہاں سے آتے ہیں؟ امیر صحابہ سے نقل کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، غریب صحابہ سے ابو ہریرہ تو وہ تھے جو بے ہوش ہو کر بھوک سے گر پڑتے تھے، ان پر کہاں سے زکوٰۃ ہوگی مجھے بتائیے، لیکن زکوٰۃ کی حدیث نقل کر رہے ہیں، عشر کی حدیث نقل کر رہے ہیں، صحابی معذور ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، نبینا ہے، جہاد کی حدیث نقل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھ پر تو جہاد ہے ہی نہیں، لیس العامہ حرج، قرآن خود کہتا ہے عامہ پر حرج نہیں ہے، نہ جائے، نہ ٹانگوں سے معذور پر حرج ہے، لیکن آگے پہنچا رہے ہیں، کیونکہ فرمایا رب مبلغ وعلہ من سامعین، شاید آئندہ آنے والا اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا، آپ بتائیے۔ غزوہ ہند کی حدیث نقل کر رہے ہیں صحابہ اکرام، اب غزوہ ہند صحابہ نے تھوڑی اس زمانے میں لڑنا تھا، اس وقت تو اور غزوات تھے، لیکن
میرے آپ کے آج کام آ رہی ہیں یہ نے فرمایا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دو مشغلے ہمیشہ رکھے، ذکر اور فکر، ہم وقت مولا کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ قیام و قعود والا جنوبہم، تین حالتیں انسان کی، یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے یا کھڑا ہے، فرمایا ہر حالت میں مولا کو یاد رکھو، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرو، یہ عاشقوں کا شیوا، یہ عاشقوں کی عادت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرو اور تفکر کرے کائنات میں، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، کون کون سی مجھ پر نعمتیں ہیں، تو پھر یہ تھوڑی بہت جو مشکلات زندگی وہ بھی ہماری اپنی وجہ سے، یاد رکھو کسی پر کوئی مشکل آتی ہے، بما کسبت ایدیکم، قرآن کہتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم نے ہماری طرف سے نہیں ہے، لیس بالظلام عبید، ہم تو ذرا ظلم کرنے میں، تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب بتاؤ کو آدمی خود ہی لے کر اپنے پاؤں پہ چوٹ مار لے تو کس کی شکایت کرے گا؟ بولو کس کی شکایت کرے گا؟ کہ جی مولانا صاحب کی محفل میں گیا تھا، بس آ کر مجھے جو ہے میں نے مار لی، کوئی بات مانے گا اس کو؟ مولانا محفل کیسے کیا تعلق ہے بھائی؟ بتائیے، تسلیم کرے گا اس کی بات کو؟ اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدیکم، یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں ساری، جو تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے ہم نے تو نہیں دیا، لیکن ایک نظام ہے، جب نظام کے خلاف چلو گے تو نقصان ہوگا۔ بس بتاؤ کہ نظام بناؤ بھائی، یہاں سے یہ لال بتی سے گزارو گے تو تم پہ جرمانہ آ جائے گا، آپ مجھے بتاؤ لال بتی سے جب گزر جائے اور اس کو جرمانہ آ جائے تو حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دے، اس کی کو مانے گا کہ بے وقوف آدمی، قانون بنا ہوا ہے کہ تو نے نہیں پار کرنی، جب تو نے پار کر لی تو اب جرمانہ آ گیا تو اپنے سر پہ جوتے مار۔ قرآن کہتے ہیں بما کسبت ایدیکم، اگر تمہارے حالات خراب ہے تو میاں اپنے سر پہ جوتے مارو، تم نے اس نظام کے خلاف چلے ہو تو تمہارے جوتے پڑے، تمہیں نظام کے موافق چلتے تو اسی دنیا میں ہی وہ بھی رہ رہے ہیں جو نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھ رہے ہیں، وہ راحت میں، یہ کیا ہے؟ ان کو دیکھو تم، اللہ ان کو راحت عطا فرما دیتے ہیں، قلب کا سکون عطا فرماتے ہیں ان کو، ایسا سکون میرے شیخ فرماتے تھے، ایسا ایئر کنڈیشن لگ جاتا ہے کہ خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، دوسرے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ ایئر کنڈیشن خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے ذکر کا اہتمام رکھنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے ہمہ وقت، اور اہتمام سے کچھ اللہ بھی کرے، لیکن توجہ ہر وقت مولا کی طرف رکھے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ میں تو کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ اہتمام اگر ہم ہر کام میں کرنے لگ جائیں تو یہ بھی ہمہ وقت مولا کو یاد کرنا ہے، ہم اس میں بھی نہیں کرتے، بس بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی اور یہ دعا، بسم اللہ تو ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو بھائی ذکر کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت یہ کریں، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اور جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں ہمارا دل دھل رہا ہے، الا اللہ کہیں تو اللہ کا عرش سے اللہ کا نور ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک 10 اسم ذات لفظ اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں۔
اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان۔ اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گرب دم من سر من پیدا مکن، از کرم از عشق معذولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن۔ اللہ اللہ ایچے شیرین است نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، جوم دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ۔ 10 بار یہ استغفار پڑھ لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر۔ 10 بار یہ درود شریف پڑھنے۔ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم لك الحمد كما انت، صلی علی محمد كما انت اهل، وقفل بنا كما انت اهل، فانك انت اهل التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم واقعة كواقع الولي
اللهم واقعة كواقع الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار تیرا. یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما، اپنا مقربین بارگاہ فرما، اپنا یا اللہ آشنا فرما، یا اللہ اپنا ولی فرما، اپنا دوست فرما، اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنا یا اللہ قرب خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ تیری ذات کو ہم وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری کائنات میں فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے راستے پر چلا، ہمیں منزل پر پہنچا. یا اللہ اپنا وصل ہمیں نصیب فرما، اپنی دوستی ہمیں نصیب فرما، اور یہ صدیقین میں ہمیں شامل فرما. ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو بغیر استحقاق کے اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قدم قدم پر عافیت نصیب فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما. نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے عباد صالحین میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ اپنے صدیقین میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ کی شان رحمت ہے. یا اللہ آپ گناہگاروں پر بھی اپنی عنایات رکھیں. انہ یحب التوابین. ہم سب توبہ کرتے، اپنی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت ہمیں نصیب فرما، نیک اعمال کی محبت ہمیں نصیب فرما، طریق سنت کی محبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان مجلسوں کو محبت کی، ان مجلسوں کو ہمیشہ جاری ساری فرما، ہمیشہ قائم فرما. میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی آپ کی نسبت کا کام ہے یا اللہ اس میں یا اللہ ترقی عطا فرما. اس مرکز کو بھی یا اللہ جامعہ خانقاہ اس مرکز کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کی شاخوں کو ترقی عطا فرما. ہم میں سے کسی کو ضائع نہ فرما، ہم میں سے کسی کو ضائع نہ فرما. یا اللہ اپنی دین کے لیے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو استعمال فرما، اپنی محبت کے لیے استعمال فرما، اپنے عشق کے لیے استعمال فرما. اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. جو بھی رزق روٹی کی وسائل دی اس میں خیر و برکت پیدا فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر مستعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.